السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن ہے اباؤٹ انویٹیشن، یہ پارٹ 2 ہے، اور اس میں آپ کو پراپر طریقے سے میں بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے انویٹیشن کال کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سو آپ لوگوں نے نوٹ کیپنگ ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے، کیونکہ نوٹ کیپنگ کی وجہ سے آپ کو تمام پوائنٹس بہت ایزیلی یاد بھی رہیں گے اور امپلیمنٹ کرنے کے پاس پراپر ایک سیکوینس ہر چیز موجود بھی ہوگی۔ سب سے پہلے لوگوں کو میں نے انویٹیشن میسیجز کے بارے میں کچھ لنکس بھی شیئر کی تھی لاسٹ سیشن میں، اور ڈیٹیلز شیئر کی تھی۔ ابھی کا سیشن پراپر جو سٹارٹ رہے گا وہ ہوگا ہاؤ ٹو ڈو انویٹیشن کال۔ آپ لوگوں کو جو ایک سیمپل میسیجز اگر آپ کسی کو کرتے ہو، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی ریٹن ہوئے، اگر آپ انسٹاگرام یا فیس بک پہ نارملی کسی کو رینڈملی ٹیکسٹ کر کے آپ لے کر آتے ہو اپنے ایک میسج یا ایک پراپر اس آن لائن ٹریننگ تک، تو اس طرح بات کرنے سے ریلیٹڈ میرے پاس کافی سیمپلز موجود ہیں، وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی، لیکن ابھی آپ کو ڈائریکٹ میں انویٹیشن کال کے بارے میں شیئر کر رہی ہوں۔ اوکے جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو میں پریویس سیشن کے ساتھ ہی کروں گی، جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم نے بیسک کیا کیا پوائنٹس رکھنے ہیں جس ٹائم آپ انویٹیشن کال کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے سیکوینس کا بتایا تھا کہ جی ورک کے بارے میں، پھر ارننگ کے بارے میں، ورک ٹائمنگ اینڈ ورک ڈیٹیل، اینڈ دین آفٹر دیٹ کمپنی کے جو 3 P's ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے شیئر کرنی ہے انفارمیشن۔ اب میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاؤں گی کہ ہم نے سیکوینس وائز کال پہ بات کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہیں گے جی وعلیکم السلام۔ اب ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، آن لائن کام سے ریلیٹڈ لوگوں کے مائنڈ میں یہی کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ ایک جاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ہوتا ہے وہ آپ سے بات اسی طرح کریں گے جیسے ایک باس سے بات کی جاتی ہے، تو آپ کو بھی وہاں پہ باس والا ہی ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ السلام علیکم جیسے کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، پھر آپ خیریت پوچھیں کیسے ہیں آپ، تو وہ آگے سے جو بھی کہیں گے I'm good, I'm fine, اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو ورڈ وہ یوز کریں ہمیشہ وہی اللہ کو پوچھیں، آپ نے بھی ایگزیکٹلی وہی ورڈز یوز کرنے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ کو کنیکٹ کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہنے کو تو یہ 2-3 لفظ ہی ہیں، لیکن بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک بندہ۔ آپ کو ہمیشہ پرسنلی بھی آپ کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جن میں آپ کو اپنی کوئی سملیرٹیز نظر آئے، ٹھیک ہے؟ تو سیم آپ اس بندے کو ایک سملیرٹی شو کرتے ہو جس کی وجہ سے بہت اچھا ایک امپیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آپ سلام، اب یہ آپ لوگ اسی طرح لکھتے جاؤ سیکوینس میں، سب سے پہلے سلام، پھر آپ خیریت پوچھتے ہو، دین تھرڈ کوسچن پوچھو گے، ٹھیک ہے؟ کوسچن کیا ہونا چاہیے؟ انٹروڈیوس یور سیلف، ٹھیک ہے؟ یہ پتہ ہے یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو کہ میں نے ابھی ایک ہیں جو کہ سیلز کے بزنس میں ہیں پراپر، ٹھیک ہے؟ کسی کمپنی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو کوسچن ہوتا ہے، ہم جب اپنا انٹروڈکشن دیجئے، اب ان سے پوچھے جی انٹروڈیوس یور سیلف، اس وہ بتائیں گے اپنا نام، اپنی کوالیفیکیشن، اپنی جو بھی ہے جاب یا بزنس، کوئی بھی ایکسپیرینس ہے، کافی ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ ان کی باتوں کو نا، اگر آپ اس ٹائم ایک رف کاپی یا کوئی بھی نوٹ بک لے کر اس پرسن کا نام لکھ کے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کی جو بیسک مین ڈیٹیل بتا رہے جی یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ صرف لکھتے جائیں۔ یہ آپ کو بھی یاد کرنے کے لیے بہت ایزی رہے گا، کیونکہ آپ ایٹ اے ٹائم بہت سے پراسپیکٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کے مائنڈ میں اور آپ کی نوٹ بک میں یہ چیزیں سیو ہوتی جاتی ہیں، اوکے؟ تو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کی میموری اتنی شارپ ہونی چاہیے کہ آپ کو ہر بندے کی ہر پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ فوکس بہت امپورٹنٹ ہے، کسی بھی بندے سے بات کریں، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، اسی کی بیسس پہ آپ کا کام بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک بندے کو توجہ دے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کا بہت اچھے طریقے سے ایک کہتے ہیں کہ بزنس کا سٹارٹ اپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پریویس بھی ایگزامپل دی تھی سیشن میں، کہ جیسے ایک جاب ہے، ایک شاپ ہے، شاپ پہ ایک کسٹمر آتا ہے، تو آپ شاپ کیپر جب اس کو ویلیو دیتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اور کیا چاہیے جی، تو وہ پھر اسی حساب سے، تو ہم بھی ایز اے ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیلز مین والا کام کرے، لیکن بزنس کنسلٹنٹ یا مین چیز ہمارا سیلز کا ہی بزنس آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے آپ کو پراپر توجہ سے ہر چیز کرنی پڑے گی۔ جب وہ اپنا انٹروڈکشن دیں تو آپ
क्यों नोट डाउन करने हैं ये मैं एंड में तमाम पॉइंट्स बताऊंगी। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कहकर आप उनसे पूछे, जो भी वो डिटेल बताएंगे आपने वो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने सब ने अपने फर्स्ट इनविटेशन कॉल में ये एक और पॉइंट भी ऐड करना है कि शेयर योर पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स में या कोई एबिलिटीज हैं या कोई कैपेबिलिटीज है प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से, वो काइंडली शेयर करें। जैसे कि कोई बताते जी आई एम हाईली कॉम्पिटेंट, आई एम हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, डिसीजन मेकर हूँ और मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, और ये जो सीवी में लोग मेंशन करते हैं। ठीक है, वही चीज आप ये पूछ भी सकते हो। अब ये क्वेश्चन कौन ज्यादा अच्छा आंसर करेगा? डेफिनेटली प्रोफेशनल पर्सन जो ऑलरेडी जॉब के कनेक्टेड है, और आजकल तो स्टूडेंट्स भी जॉब गए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ को बिजनेस भी कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। और या आप अगर कोई हाउस वाइफ है आप उससे भी पूछ सकते हो कि आपकी पर्सनालिटी, अगर उनको एक क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उनको सिंपल टर्म्स में बताएं कि पर्सनालिटी में प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से हम आपको इस बिजनेस में आगे लेकर चले, तो वो काइंडली बताएं कि आप क्या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं या बहुत ज्यादा कोई तो क्वालिटीज होंगी ना, आप पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ ना कुछ इंसान जरूर बताता है, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि अब हम लोगों ने अपना रिक्रूटमेंट वाला, वैसे तो रिक्रूटमेंट वाली टर्म यूज होती है किसी जॉब वाले उसमें, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड बिजनेस स्टाइल में रखना पड़ेगा, ताकि उस बंदे को ये ना कि भाई हम चाह रहे हैं कि आप एंटर हो जाए, और वो बंदा पता है वो इज्जत उसको राज भी नहीं आती कई लोगों को, वो भी हम लोगों को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें बड़े अब एक इस तरह एटीट्यूड रखना पड़ेगा जिसकी बेसिस पे उस बंदे को लगे कि यह उसको चाहिए ये काम, तो उसको ही करनी है। और वैल्यू बनाने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपना सेटअप रखना पड़ेगा। सो शेयर योर पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताएं, ताकि वो अब ये चीज आप जब उनसे पूछोगे, जो भी वो पॉइंट्स बताते हैं वो भी आप नोट डाउन करो। बहुत अच्छी बात है आपको हर प्रोस्पेक्ट की इतनी डिटेल पता हो, याद रखना, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये मैं आगे शेयर करती हूँ। फिर क्या चीज है, अब क्योंकि आप पता क्या है, जितना जितना उस बंदे के बारे में पता चलता जाएगा उतना उतना आपको उसके वही पॉइंट्स को हिट करके बिजनेस के साथ कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। फिर आगे क्या आ जाता है, फिर आप उनसे पूछे जी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके। ठीक है, आप उसके साथ स्टार्ट इतना प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ करो कि उस बंदे को वही समझ आ जाए कि अभी, फिर कई लोग होते हैं जी आप बताएं काम क्या है, कहना काइंडली आप पहले ये फीचर को हमें फॉलो करने दें जो एक प्रॉपर तरीका है, उसके बाद आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, काइंडली, ठीक है, इस तरह करके आप प्रॉपर तरीके से उनसे फिर आप फ्यूचर प्लान्स पूछें, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कोई जॉब को कंटिन्यू पढ़ाई की है उसको फोकस करना चाहते हैं, को आगे चाहते हैं। इस फ्यूचर प्लान से भी आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस बंदे का जॉब वाला माइंड है तो जॉब वाले माइंड को किस तरह टैकल करना है, उससे रिलेटेड भी आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, इस बात ये है इन सिंपल टर्म्स, हर किसी को अर्निंग करनी है, पैसा चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, किसी को के पास कोई सोर्स नहीं है वो इसलिए अर्निंग करना चाहते हैं, कोई लर्निंग भी फोकस करना चाहते हैं, कोई साथ अपना ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, ग्रूमिंग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन बड़ा अलग से बताया था स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनको उनकी लाइफ के क्या पॉइंट्स होते हैं, हाउस वाइफ के क्या पॉइंट होते हैं, प्रोफेशनल पर्सन के क्या टैकल करने के तरीके हैं, और साथ साथ एक जॉबलेस पर्सन को हम किस तरह गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स आपने जरूर माइंड में रखने, और ये तमाम पॉइंट्स आप आगे बहुत हेल्प आउट करेंगे जब आप किसी भी पर्सन को डील करो। तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो बंदा, उसको पता चलना चाहिए कि भाई इस बंदे के पास की बहुत नॉलेज है, और इस बंदे को हर तरीका आता है कि सामने वाले को खोल के उसकी पॉइंट्स, उसके दिमाग की हर एक बात इनको पता चल जाए। ठीक है, इन पॉइंट से हम वाकई ही बिजनेस कंसल्टेंट लाएंगे अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ सुने, कनेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम जब तक डॉक्टर जैसे कहते हैं ना कि वो पहले आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम, पहले पूछता है पेशेंट से कि जी आप बताएं आपका मसला क्या है, टेस्ट करता है, फिर आफ्टर दैट वो प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन देता है। तो हमारा क्या काम है, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इसका प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए तमाम डिटेल पता करेंगे। ठीक है, फिर हम टेस्ट में क्या करते हैं, टेस्ट में हम उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, फिर इस ट्रेनिंग्स में भी हमें अंदाजा होता जाता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट किस है, कोई सेल्स साइड ज्यादा जा रहा है, कोई टीम मेकिंग, कॉन्फिडेंस, लर्निंग, एटीट्यूड, ग्रूमिंग, जो भी उनके माइंड में जो कंसेप्ट होते हैं वो समझ जाना शुरू होते हैं। फिर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि जी इस बंदे का ये माइंडसेट है, इसको इसके हिसाब से अब हमने गाइड करना है।
ہمارا جو بزنس ہوتا ہے اس میں بہت کچھ ہے, اس میں انویٹیشن ہے, اس میں آپ کی فالو اپ ہے, اس میں 2CC پلان بھی ہے, تھرڈ پارٹی کال بھی ہے, اس کے اندر پروفیشنل ریلیشن ہے ایک پراسپیکٹ کے ساتھ, پھر آپ کا جو 2CC پلان کے بعد فالو اپ کیسے کرنی ہے, آبجیکشن ہینڈلنگ کی ایمرجنسی کیا ہے, ہمیں ان پوائنٹس کے بارے میں پراپر جب نالج ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ پرسن ڈیفینیٹلی جوائن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں سیکوینس پہ اور ہمیں ماسٹر ہونا ہوتا ہے ہر ایک چیز میں, تبھی آپ کا پرسن کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ویک ہوتا ہے. جب آپ سیشن میرے اٹینڈ کریں گے نا, دین آئی ایم شیور آپ کو اپنے تمام وہ ویک پوائنٹس پتہ چل جائیں گے کہ کہاں کیا چیز ہم سے مس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پرسن ہمارے تک اینڈ تک 2CC نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, تو اب کیا پوائنٹ ہے اس میں کہ آپ اس کے سب سے پہلے سلام, پھر آپ خیریت پوچھتے ہو, پھر انٹروڈیوس سیلف ان سے پوچھتے ہیں. کئی لوگوں کو تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ مطلب کیا انٹروڈکشن, تو آپ بتا دیجیے, اپنا نام بتا دیں, کوالیفیکیشن بتائیں, اگر آپ کا جاب کا یا بزنس کا کوئی ایکسپیرینس ہے وہ کائنڈلی شیئر کرتے ہیں. وہ تمام پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں کیونکہ بہت دفعہ ایسی کسی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو ہم اپنے بزنس میں آلریڈی, آپ ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم گزارا, آپ کو پتا ہے ہمارے بزنس میں کیا کیا چیز, اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, کوئی آن لائن مارکیٹنگ کا یا آن لائن کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کا, اگر اچھا اس میں ہابیز بھی آپ, ٹھیک ہے, پرسنالٹی ٹریٹس پوچھتے ہیں, آپ ہابیز بھی پوچھ سکتے ہیں, لیجر ٹائم کے بارے میں. اب ضروری نہیں کہ آپ یہ لیجر ٹائم پہلے ہی دن ساری کہانی پوچھ لیں, کیونکہ کئی دفعہ بندے اریٹیٹ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے کوسچنس کی پوچھ رہے ہیں, آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کچھ کوسچنس باقی دنوں کی کالز ہے نا اس کے لیے بھی بہت کچھ رکھیں. میں آج آپ باقی دن کی کالز پہ آپ کیا کچھ شیئر کر سکتے ہو وہ بھی میں شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جب آپ نے 4 سے 5 باتیں پوچھ لی ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا اب فائدہ یہ ہے, نمبر 1 ٹو آئیڈینٹیفائی نیڈ گولز آف پراسپیکٹ. ٹھیک ہے, آپ اس پراسپیکٹ کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے, اس کی ضرورت کو. اب کس چیز کی ضرورت کو, آخر وہ پیسہ کمانا کیوں چاہتا یا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا پیسہ کیوں کمانا چاہتی ہے اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے. اس ریزن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس ہی کی بیسس پہ ہم ان بندے کو گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس کی ضرورت کیا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے. ہم بیسکلی 2CC کرانے نہیں بیٹھے, ہم بیسکلی لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کے تھرو. تو ہم ہیلپ تب کریں گے جب ہمیں اس بندے کا مسئلہ پتہ چلے گا. تو ہم تمام ان پوائنٹ سے اس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے گولز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فیوچر میں کیا, لائف میں کیا چاہتے ہیں, کیا بینیفٹس اپنی زندگی میں, اپنے گھر والوں کو اپنی کیا بہتری چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک فرسٹ مین پوائنٹ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپورٹنس, یہ تمام پوائنٹس کی آپ اوپر ہیڈنگ دے دیں امپورٹنس. ٹھیک ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ سب پوچھنے کی. ایک ہم آئیڈینٹیفائی کریں نیڈ گولز پراسپیکٹ. سیکنڈ کیا ہے کہ ہمیں تمام آئیڈیا ہو جائے گا ڈیٹیل پراسپیکٹ کے بارے میں کہ وہ بیسکلی ہم اس کو کیا پرووائڈ کریں اباؤٹ FLP بزنس. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے, ٹو اباؤٹ پراسپیکٹ کمپلیٹلی ٹو گائیڈ اور پرووائڈ FLP ویلیو, کہ ہم پھر اس کے اکارڈنگ جو اس کو چاہیے. ایک بندے کو بالکل شوق نہیں ہے ٹورس کا, اور ہم کہانی اس کو جب FLP کی آگے جب شیئر کیا کریں گے کال پہ, ٹورس کی کہانی سناؤ, تو سب سے پہلے کہیں گے مجھے ٹورس کا بالکل شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ آپ پہلے اس بندے کو دیکھیں کہ واقعی اس طرح کا بندہ ہے کہ اس کو ہم اس بزنس میں لے کر آئیں. اس کے اور بھی بہت سے بینیفٹ ہے. ایک تو ہمیں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کیا یہ بندہ ہمارے جس طرح کا بندہ چاہیے, ایمبیشیس پرسن جو ہمارے لیے پراپر طریقے اس بزنس کو ٹائم بھی دے سکے. دفعہ میری بھی غلطی ہے, میں نے ایسے بھی لوگوں کو یہاں پر کروا دیا جن کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ کروا سکتے ہو, ان کو یہ کہے ہاں جی ایکسٹرا ٹائم آپ کو دینا ہے, اور کئی دفعہ وہ لوگ بالکل بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میری ایک فرینڈ ہے, بیسٹ فرینڈ ہے, انہوں نے جوائن کر لی اور وہ اب تک انہوں نے آئی تھنک صرف ایک سیشن لیا, اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ اپنی ٹریننگز کمپلیٹ کر سکے. تو بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی پروفیشنل پرسن یا اس کو ہم لے آئیں گائیڈ کر کے, موٹیویٹ کر کے, لیکن اگر وہ کام ہی نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اس بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ واقعی ہی اس طرح کا کیپیبل ہے کہ وہ آگے جا کے ہمارے ساتھ کام کر سکے. ہم لوگ تو آلریڈی فیلڈ میں ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح کا بندہ چاہیے. ڈم بندہ نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, جو بالکل ہی بے وقوفوں والی حرکتیں یا بہت ہی جذباتی ہو کہ یا بالکل جسے کہتے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی سائیکی کے لوگ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ہم ٹیکل نہیں کر سکتے, یا بالکل ہی ڈپریشن فیز میں جو چلے گئے ان کو بھی آپ مت اپنے اس بزنس میں لے کر آئیں, کیونکہ یہ کام آلریڈی ہائی لیول کا کام ہے.
اسٹریس بھی آتا ہے, بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہوتا ہے, جو بالکل ہی دل چھوڑ دیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو نہ کہ کوئی اور آپ کو ریجیکٹ کرے تو آپ بھی ریجیکٹ کرنا سیکھو. یہ پوائنٹ اپنے اندر رکھیں, اپنے مائنڈ میں رکھیں. تو بندہ ہمیں ریجیکٹ کرے تو ہمیں پہلے اگر اس بندے کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے تو ہمیں آگے جا کے جو ہمارے لیے مسئلہ بنایا اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی آپ اس کو وہیں پر ٹاٹا بائے بائے کر دو. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ ججمنٹل نہ ہو, یہ نہ ہو, لیکن اگر ایک بندے کے بارے میں کلیئر پتا چل گیا ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم اس بندے کو لے کر اور اپنا ویسٹ کریں, ٹھیک ہے. سو یہی پوائنٹ ہے کہ آپ نے وہیں پہ ہی اس بندے کے بارے میں ساری ڈیٹیل پتا کرنی ہے. پھر کیا آ جاتا ہے کہ ہمیں اس بندے کو اس کے سوچ کے مطابق, اس کے انٹرسٹ کے مطابق FLP ویلیو ہم سمجھا سکیں. FLP بزنس جو اتنا براڈ لیول پہ کام ہے, ایک بہت ہائی لیول کا, ایک ورلڈ بیسٹ اپرچونٹی ہے, اس کے بارے میں تبھی ہم گائیڈ کر سکتے ہیں جب اس بندے کی ہمیں پراپر نیڈ کا یا اس کے انٹرسٹ کا پتہ چل جائے. پھر کیا پوائنٹ آ جاتا ہے تھرڈ ون کہ لسن مور ٹو آئیڈینٹیفائی پوائنٹس. آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے, ٹاک لیس لسن مور. آپ نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے. آپ یاد رکھو جس ٹائم آپ نے پراسپیکٹ کی غور سے باتیں سن لی نا, چپ ہو گئے اور وہیں پہ ہی پوائنٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کبھی کوئی بندہ ہوتا ہے نا, اس کی پوائنٹس خاموشی سے سنے, بڑے اور اچھے. خاموشی سے سننے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ شروع ہے اور آپ کا 10 جگہ دھیان ہے. نو, آپ جب اس سے بات کرو تو اس بندے کو یاد رکھنے جو وائبز ہوتی ہیں نا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں. ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے, اس لیے مجھے 100% بلیو ہے اور یہ سچ ہے واقعی. آپ ایک بندے کے بارے میں اچھا سوچتے ہو نا تو آٹومیٹکلی وہ وائبز اس تک ٹرانسفر ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو سوچتے تو آٹومیٹکلی اس بندے کا بھی کہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا دل بھی بند ہو جاتا ہے آپ کی طرف, اور یہ نیگیٹیوٹی جاتی ہے, پازیٹیوٹی بھی جاتی ہے. تو آپ ایک بندے کو ٹائم دے رہے ہو, بات کر رہے ہو, اس کی بات سن رہے ہو, اور نیت آپ کی کیا ہے کہ آپ اس کو ہیلپ کرو گے تھرو دس بزنس, کیونکہ ہمارا مین موٹیو اس بزنس میں دوسروں کو ہیلپ پرووائڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنا ایک اچھا بزنس گرو کر سکے, ایک آن لائن نیٹ ورکنگ کے تھرو, پروڈکٹ سیلنگ کے تھرو ایک اچھا اپنا سیٹ اپ کر سکے. جی, سپتان سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرے ہیں. ان کیس اگر کوئی سینئر ڈیورنگ کال ریجیکٹ کر دے دین تھوڑا حوصلہ بھی رکھنا چاہیے. یقین بھی کہ ہمارے سینئر نے کچھ ایسا فیل کیا یا جج کیا ہوگا کہ یہ پرسن ورک نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی یہ چیز بھی آپ رکھو مائنڈ میں کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی رکھنا ہے کہ جب آپ کے سینئرز بھی اگر کال پہ ہیں, پارٹی کال یا جو بھی, تو وہیں سے دیکھیں ایکسپیرینس ہر کسی کا اتنا ہوتا ہے. ایون میں کئی پرسنس کو میرے ساتھ آئی تھنک یہ ایکسپیرینس ہوا ہے. میں نے اسٹارٹنگ میں ہی کچھ لوگوں کو جب میں تھرڈ پارٹی کال کر رہی ہوتی نا تو مجھے وہیں سمجھ آ جاتی کہ یہ بندہ آگے تک چلنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں نے یہ بات کسی کے سامنے کی تھی کہ میں نے کہا آئی تھنک ججمنٹل نہیں ہوں لیکن یہ پرسن آگے تک نہیں چل سکتے, کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی فیمیلز کا زیادہ اندازہ ہو گیا تھا, لمبی لمبی باتیں کر رہی ہیں, فوکس نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا بتا رہی ہے. 3 دن آ گیا 2cc تک. میں نے کہا یہ بندی کچھ 6 دن ہو گئے, مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینہ ہو گیا, یہ بندی نہیں کر سکتی. تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اس پہ. تو یہ چیزیں, لیکن جس کو میں نے کہا تو اس کو بہت برا لگا کہ شاید میں نہیں چاہتی یہ کام نہ کرے, لیکن بعد میں ان کو خود بھی ریئلائز ہو گیا تھا کہ وہ جس طرح کے لوگوں کو لے کر آ رہی ہیں اور وہ لوگ کام نہیں کر سکتی. تو کائنڈلی اس چیز کو بھی آپ ویلیو دو, کیونکہ جس کا جتنا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ آپ نے سننا زیادہ ہے اور بولنا کم ہے, تاکہ ہمیں وہیں سے ہی بہت کچھ مل جائے, ایک پراسپیکٹ کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ہو جائے, تاکہ اس کی, اب ہم نیڈ کو کیوں آئیڈینٹیفائی کریں گے, ایک تو اس کی ہیلپ کرنا, دوسرا جب ہمیں یہ پتا چل جائے گا اس بندے کو کیا چاہیے, میں دوبارہ سے بولوں گی, جب ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس بندے کو کیا چاہیے تبھی اس کی وائی کلیئر کر سکتے ہیں. وائی کیا ہے, WHY, یہ کیا ہے کہ آپ جوائن کریں FLP, ٹھیک ہے. ہم تو تبھی کلیئر کر سکیں گے نا کہ سامنے والے کا پتہ چل جائے جی اس بندے کو کام کرنا ہے ایسا کہ وہ گھر بیٹھ کے اتنا ٹائم اس کے پاس ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا سیٹ اپ کریں کہ ہم دنیا کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہو جائیں اور ہم انٹرنیشنل ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہو, مطلب بڑے اچھے لفظوں میں ہم ریپرزینٹ کیے جائے پاکستان سے, ارننگ بھی بہت اچھی ہو. ایک بات یاد رکھیں, اپنے پراسپیکٹ کو صرف اس چیز پہ فوکس نہ کریں کہ اس میں پیسہ بہت ہے. وہ سارے گریڈی یا لاٹری مائنڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, پھر وہ کام پہ فوکس نہیں ہوتے. ہم لوگ ان کو بتانا ہے کہ کام پہلے آپ اپنی ویلیو بڑھاؤ, اپنی نالج بڑھاؤ, اپنی لرننگ بڑھاؤ, پیسہ خود آتا ہے آپ کے پاس.
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ اس طرح پیسہ آ جائے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کسی بڑے بندے کو کسی بھی بزنس میں ہر کوئی اپنی نالج، اپنے ایکسپیرینس، اپنی ریجیکشن، اپنے چیلنجز کے بعد ایکسپٹ کرنے کے بعد، ٹف ٹائم دیکھنے کے بعد ہی اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس کی ویلیو ہی تب بنتی ہے، تب جا کے کوئی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو ہم نے اس بندے کی، ایک پرسن کو یہ چیزیں کلیئر کرنی ہے، اس کو صرف پیسے سے نہیں پھنسانا. تبھی ہم وائی کلیئر کرتے ہیں کہ وہ کیوں جوائن کرے یہ بزنس. تو اس کے لیے پرسن کی نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا جی، پھر آگے پوائنٹ کیا آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے یہ تمام پوائنٹس، تاکہ ہم اس کے ساتھ ایک ٹرسٹ فل ریلیشن یا کنیکشن بلڈ کر سکے ایک پراسپیکٹ کے ساتھ. آپ لوگوں کو میں نے ایک فارمولا بتایا تھا، دیٹ از KTB. ٹھیک ہے، KTB فارمولا، یہ میں اس لیے بار بار بتایا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. KTB فارمولا کیا ہے کہ آپ کا K اسٹینڈس فار نو، کہ سب سے پہلے آپ پراسپیکٹ کو جانیں، پھر اس کے ساتھ T اسٹینڈس فار ٹرسٹ، کہ اس کا ٹرسٹ بلڈ کریں، دین B، پھر وہ آپ کے ساتھ بزنس کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا آسان کام، اتنا مشکل کام بھی نہیں اور بہت ایزی وے بھی نہیں ہے. آپ اگر سیکوینس وائز ایک پراپر سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلو گے ایک پرسن کو، تو ڈیفینیٹلی اس کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آن لائن ضرور ہے لیکن یہ پراپر سسٹمیٹک طریقے سے کام ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا بالکل دھیان نہیں ہے، اور فوکس بہت امپورٹنٹ ہے. اس تمام چیزیں، آپ میری بات بھی اگر سن رہے ہو اور آپ کا دھیان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے. تو اگر آپ کا دھیان کسی اور چیز پہ، تو پہلے وہ کام کر لے تاکہ آپ جب ادھر ہے تو آپ کا فوکس پراپر ادھر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک لگاؤں گی سیشن، لیکن ان تمام ڈیٹیلز کے بعد بتاؤں گی کچھ ایسے پوائنٹس کے سیشنز دوں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فوکس، ٹائمنگ اور ہم کس طرح مینج کر سکتے ہیں. لیکن یہ مین چیز ہے جو آپ لوگوں کو پہلے سمجھ آ جائے. تو یہ کہ ہم نے ٹرسٹ فل ریلیشن بنانا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بندے کو ٹرسٹ آپ پہ ہوتا ہے تبھی وہ اتنی بڑی اماؤنٹ تھرو اس بزنس میں ایک انویسٹ کرتے ہیں، یہ شاپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرسٹ بلڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. نو ڈاؤٹ ٹرسٹ کے لیے ہمارے پھر آگے بھی ویز ہوتے ہیں، لیکن اس بندے کا آپ کے ساتھ اتنا ایک کانٹیکٹ رہتا ہے تبھی اس کا ٹرسٹ اس لیول کا بنتا ہے اور وہ پھر جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بھی یہ تمام پوائنٹ جاننا بہت ضروری ہوتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہمارا جو انویٹیشن. ٹھیک ہے، آپ نے اس بندے سے اتنا کچھ پوچھ لیا تو اب آپ کے پاس کافی ہوگا اس کو شیئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمپل ایک سیکوینس بتا رہی ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک پروفیشنل پرسن کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، ایک جاب مائنڈیڈ کو ہم ٹرانسفارم کیسے کر سکتے ہیں ایک بزنس مائنڈ میں کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا جی، فرسٹ انویٹیشن کے لیے کیا ہے، وہی پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ نے اس بندے کو سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن بھی دینا ہے، کائنڈلی. ٹھیک ہے، اپنے انٹروڈکشن میں کچھ اچھا اسمارٹ سا انٹروڈکشن آپ یا تو چیک کر لو آپ یوٹیوب پہ کہ آپ اپنے انٹروڈکشن کیسے دیں. ٹھیک ہے، آپ کو پروفیشنل انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ میں گائیڈ نہیں کروں گی، آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے، بلکہ میں کو ویڈیو شیئر کر دوں گی کہ انٹروڈکشن دیا کیسے جاتا ہے اپنا. ٹھیک ہے، پروفیشنل، پراپر پروفیشنل وے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے پاس کوئی نالج یا کچھ ہے نہیں. آپ کا سسٹمیٹک طریقے سے ایک سٹیپ بائی سٹیپ آپ 4 باتیں بھی بتاؤ، لیکن آپ کی باتوں میں وزن ہونا چاہیے. دین آپ اس بزنس پرسپیکٹو سے آپ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہو. اور ماشاءاللہ سارے اتنے ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ تو اور بھی اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنا انٹروڈکشن دینا ہے. آفٹر دیٹ پھر آپ انویٹیشن میں، اب جو انویٹیشن دو گے، انویٹیشن اینڈ پریزنٹیشن میں ڈفرنس ہوتا ہے. ایک انویٹیشن آپ اس بندے کے انٹرسٹ کے حساب سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اس بندے کو انٹرسٹ ہے تو آپ اپنا انویٹیشن آہستہ آہستہ اس کا ٹائم بڑھا دیں. کئی دفعہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اپنا انویٹیشن، یہ نہیں کہ وہ بندہ بور ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک بندے کو میں نے انویٹیشن دیا اور وہ بندہ بیچ میں جمائیاں لے رہا تھا. ٹھیک ہے، مجھے بہت برا لگا، اور اس کے بعد میں نے اپنا انویٹیشن جو تھا، پھر مجھے اندازہ ہو کہ مجھے برا اس لیے لگا، مجھے پھر اندازہ کیا آئی تھنک مجھے بندے، مطلب اگر اس کو نہیں تھا نا انٹرسٹ تو پھر میں نے بہت ہی شارٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اتنا شارٹ کر دیا انویٹیشن کہ آئی تھنک کافی چیزیں میں نے اسے نہیں بتائی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس بندے کا پہلی کال میں اتنا برا حال ہو گیا تو یہ بندہ کہاں، جس کو سننے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو فردر کیا میرے ساتھ کرنا تھا کام. تو یہی چیز ہے کہ آپ لوگ پھر اپنا انویٹیشن کال اس کے حساب سے ہی سیٹ کریں. اچھا جی، اور دوسری چیز یہ کہ اگر ایک بندے کو آپ اچھے سے اس کا جب آپ پراپر انٹروڈکشن لے لیتے ہو تو اس کے بعد بھی وہ آپ کے ساتھ تھوڑا انٹرسٹ اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں نے ایک بندے کو اتنی ڈیٹیل دے دی ہے تو وہ فوکس سے آپ کی، اب آپ کی بھی وہ فوکس سے بات سنیں گے جس طرح آپ نے فوکس سے اس کی بات سنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اور اس میں یہ نہیں کرنا، گپ شپ والا سٹائل نہیں رکھنا. فرسٹ انٹروڈکشن کال پراپر فارمل ہوئے طریقے سے آپ کریں.
تاکہ اس کو پتہ چلے جی آپ ایک جاب کی طرح. لیکن اس کو یہ بھی کلیئر کرنا ہے کہ اٹس ناٹ اے جاب. یہ کیسے کلیئر ہوگا؟ جب ہم فرسٹ جو سیکوینس ہے، ٹھیک ہے، سیکوینس میں نمبر 1 آپ نے کیا چیز بتانی ہے؟ ورک. ورک کی ہیڈنگ اپنے مائنڈ میں یا لکھ لیں آپ کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے سب سے پہلے ورک بتانا ہے کیا؟ اٹس این آن لائن ارننگ بزنس پلان. بزنس پلان، یہ بات ان کو کلیئر رکھنی ہے. کئی دفعہ 2CC پلان ملنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آپ نے تو جاب کا ایڈ دیا تھا، جاب کی بات کی تھی، تو آج آپ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو بات یہ کہ پہلے کال پہ کلیئر کر دو کہ ہم آپ کو بزنس شیئر کریں. ٹھیک ہے، آبجیکشن ہینڈلنگ سے ریلیٹڈ پھر میں سیشن لگاؤں گی، اس میں پوائنٹس آپ کو بتا دوں کیا کیا کوسچنز ہوتے ہیں. بلکہ آپ سب یہ ہوگے کہ جتنا سیشن ہوگا اس سے پہلے جو کوسچنز پراسپیکٹ پوچھتے ہیں آپ سب میرے لیے لکھ کر بھیجو گے اور میں آپ کو پھر ان کے آنسرز دوں گی. ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پھر وہی آنسرز، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ آنسرز ہیں لیکن آپ لوگوں کے جو کوسچنز بار بار پوچھے جاتے ہیں وہی تمام میں ان کے آنسر دے دوں گی. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ورک. نمبر 1 ورک آپ نے ان کو بتانا ہے آن لائن ارننگ بزنس پلان. یہ میں آپ کو صرف ہیڈنگ بتا رہی ہوں، وہاں پہ ہیڈنگ آپ نے پھر سیکوینس میں بتاتے جانا ہے. کوشش کریں یہ پہلے میں بیٹھ کے ایک دفعہ انویٹیشن اپنا پراپر لکھ لیں اور جب آپ کال پہ بات کرو تو آپ اپنے سامنے وہ کاپی رکھ کر اور ریڈ کرو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. آپ جتنے سٹائل سے، جتنے پروفیشنل طریقے سے بات کرو گے وہ آپ کو ایک لکھا ہوا بھی ہوگا اور وہ آپ صرف ریڈ کرو گے لیکن سامنے والے پہ بڑا اچھا امپریشن جاتا ہے. سو ورک بتا دیں آن لائن ارننگ بزنس پلان. سیکنڈ ٹائمنگ آپ کی کیا ہے؟ 3 to 4 hours ورک فرام ہوم. پھر آپ کی کیا ارننگ کتنی ہے؟ ارننگ سے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ارننگ آپ تب بتاؤ جس ٹائم سامنے والے کا لیول پتہ چل جائے تھوڑا بہت. ایون کہ آپ کئی دفعہ آپ پوچھ بھی سکتے ہو. میں نے کسی پرسن سے پوچھا جی آپ کی ارننگ کیا ہے، تو اس کو بہت برا لگا کیونکہ میل کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا کہ کسی میل سے اس کی سیلری نہیں پوچھنی چاہیے. میں نے کہا مجھے اندازہ تھا لیکن اب میں کس بیس پہ پھر بات کرتی. تو اس لیے یہ پوائنٹ میں نے ان کو نہیں بولا تھا لیکن میں نے ان سے کہا کہ اندازہ ہو جاتا آپ کو زیادہ سے زیادہ 40,000 50,000 60,000. اگر کوئی پروفیشنل پرسن اسٹوڈنٹ ہے تو آپ اس کے حساب سے آپ کیا بتا دو گے کہ 30 to 35,000 ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ ہاؤس وائف ہیں تو 35 45 بہت ہے. اگر کوئی پروفیشنل پرسن ہے تو ان کو 60 to 75 to 80,000 تک بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، آج کو تو 80,000 تک بھی آپ کر سکتے ہو. آپ یہ بتا دو اینڈ ڈیپینڈ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو یور لرننگ ایٹیٹیوڈ اسکلس. ٹھیک ہے، جتنی آپ ایفرٹ کرتے ہو اس حساب سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی اتنا برن کرتے ہو. یہ پوائنٹ بھی آپ کلیئر کر دینا. پھر اب آپ نے پہلا پوائنٹ بتا دیا صرف ٹائٹل، جیسے وہ ورک کا اسٹارٹنگ میں کیا ٹائٹل جو آن لائن ارننگ بزنس پلان ہے یہ آپ نے بتا دیا. پھر ٹائمنگ بتاتے ہو، پھر ارننگ بتا دیتے ہو. ورک سے ریلیٹڈ اب فردر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤ گے کیونکہ ہر کسی کو تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے. اچھا یہ ٹائم آپ کا ہے، وہ ٹائم فریڈم بھی آپ جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے حساب سے، اور پھر یہ تو پھر اب اس کا انٹرسٹ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بندے کا انٹرسٹ ڈیولپ کروانا ہوتا ہے. ایک دم سے نہیں کہ کمپنی ہے اور یہ فلانا یہ کر کے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. آنیسٹلی کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے بزنس جوائن کیا تھا، مجھے تک انٹرسٹ نہیں تھا کون سی US کی کمپنی ہے، کس کی کمپنی ہے، کیا انٹرسٹ ہے، کام کیا ہے، پیسے کتنے ملنے ہیں، ٹائم کتنا لگانا ہے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، وہی سیکوینس میرے مائنڈ میں تھی کہ ایک بندے کو ہمیشہ اسی حساب سے چاہیے تھا کہ بھئی آپ مجھے بتاؤ کام کیا ہے، کرنا کیا ہے. یہ اسی لیے آپ کا فرسٹ کال پہ آپ نہیں. لیکن اب ہم یہاں بتا بھی رہے ہیں اور چھپا بھی رہے ہیں. چھپانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کیوریوسٹی رکھنی ہے، جو میں نے آپ کو لاسٹ سیشن کہ اٹریکشن مارکیٹنگ کرتے ہیں، کیوریوسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اور یہ بہت بہت اسینشیل ہے. اسی کی بیسس سے ہمارا بزنس آگے ٹریننگز تک پھر ایک کو ہم جتنے اگر ہم نے سب کچھ پہلے ہی بتا دی تو اس کا انٹرسٹ ہو جائے گا فارغ، اور وہ بندہ پھر آپ کے ساتھ کوئی اس انٹرسٹ نہیں رہے گا. ہاں مجھے سمجھ آ گئی سارا بزنس، سمجھ آ گئی کر کے وہ سائڈ پر ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، ورک لٹل یا جسے کہتے ہیں تھوڑی. اب آپ نے فردر ڈیٹیل کیسے بتانی ہے کہ بیسیکلی ہم آپ کو ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ میں آپ کا ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی، ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ. ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا آپ کہہ دو جو ہماری ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ٹھیک ہے، جو پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ہم کرتے ہیں 15% یہ فوکسڈ ہوتی ہے اور اس میں ہم ایکٹیو انکم جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فردر آپ کو ہم ٹریننگز پرووائڈ کریں گے. جو ہمارا فرسٹ ڈے سیشن ہوگا اس میں آپ کو کلیریفائی کر دیا جائے گا کہ بیسیکلی یہ سارا سیٹ اپ ہے. سیکنڈ کیا ہے کہ ہمارا 85% ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ہماری بزنس شیئرنگ آپ کہہ دو یا نیٹ ورک مارکیٹنگ فرسٹ ٹرم آپ یوز نہ کریں. لوگ ایک دم سے ہو جاتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہم کہہ دیں کہ 85% ہم لوگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایز شیئرنگ سے کنیکٹڈ ہیں
اور اس میں ہم جنریٹ کر لیتے ہیں پیسو انکم. یہ پرسپیکٹو آپ کو پراپر طریقے سے ڈیٹیل میں آپ کو ٹریننگ کے ذریعے پراپر گائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے اپنا تھوڑا سا بھی چینج کرنا ہے, کنسائز کی ہے. ہم نے اس بندے سے زیادہ نکلوانا ہے اپنی نالج فرسٹ پریزنٹیشن کال میں, بہت ہی کنسائز دینی ہے. دین آفٹر دیٹ اب آپ تھوڑا سا اگر وہ کہیں ان کو اب سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کہیں چلے میں آپ کو بڑی ہی سمپل ایگزامپل سے میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ میکڈونلڈس ہے. ٹھیک ہے, وہ میکڈونلڈس کیا کام کرتے ہیں, وہ فاسٹ فوڈ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں جنریٹ کرتے ہیں ایکٹیو انکم, اور ساتھ ساتھ وہ فرینچائزز اوپن کرتے ہیں ورلڈ میں. 37,000 فرینچائزز اوپن کر چکے ہیں ورلڈ وائڈ. اور جو ان کا آنر ہے انہوں نے کیا کیا کہ فرینچائزز کی وہاں پہ اب وہ صرف مانیٹرنگ کا کام کرتے ہیں, مینجمنٹ کا کام کرتے ہیں. سیم ایگزیکٹلی یہی کام ہے یہ جو جمشید جیسے برانڈ ہے کلوتھ کا بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ ان کی جو برانچز ہیں وہ بھی اوپن ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو سیم ایگزیکٹلی یہی ہمارا آنر ہوتا ہے. اب ان کو کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ اوکے ٹھیک ہے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, لیکن تھوڑا بہت جنریٹ ہو جائے. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں؟ جلدی سے مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. شانزے, ساروش, ماریا میم, نور میم. اوکے دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے اوکے. تو یہی پوائنٹ اب آپ لوگ اس طرح بتاؤ. ٹھیک ہے, لمبی کہانیوں میں نا جو سیکوینس وائز آپ بتاؤ. پھر اب آپ نے کمپنی سے ریلیٹڈ کیا بتانا ہے. اچھا چلے ریپیٹ کر دیتے. ورک سے ریلیٹڈ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ورک ہے بیسکلی ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کام ہے بیسکلی ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ. اس میں ہم لوگ جو کام کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا, اور اس کے اندر بزنس شیئرنگ کا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیجیٹل ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہمارا آ جاتا ہے 15% ہم فوکسڈ ہوتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے, جس کے اندر ہم پروڈکٹ سیل سے ریلیٹڈ, پروموشن سے ریلیٹڈ, آن لائن سوشل میڈیا کے آن لائن سارا سیٹ اپ ہوتا ہے. اس طرح کر کے بات بتائیں, ورڈس کو بڑا کنسائز کریں اور تاکہ زیادہ ٹائم مت لیں. اور اس میں پھر آپ کیا بتا دیں کہ بیسکلی یہ ایکٹیو انکم جنریٹ کرے گا. اگر آپ کو پراپر طریقے سے ڈیٹیل گائیڈ آپ کو کر دیا جائے گا ٹریننگز کے ذریعے, جو ہم آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جو آپ کو فرسٹ ڈے سیشن ہوگا اسی میں ہی یہ سارے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو بندے کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ اوکے یہاں ڈیٹیل میں ابھی میرا سیشن ملے گا, مجھے سمجھ آ جائے گا. سیکنڈ کیا چیز ہے, 85% جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے مارکیٹنگ اینڈ بزنس شیئرنگ سے ریلیٹڈ. اس میں ہم جنریٹ کرتے ہیں پیسو انکم. ٹھیک ہے, اب یہ بھی پوائنٹ جو ہے یہ آپ کو پراپر طریقے سے ٹریننگز میں پراپر گائیڈ کیا جائے گا. فرسٹ سیشن اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اب آپ کو میں تمام بڑی ہی سمپل ٹرمز میں اگر شیئر کروں تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میکڈونلڈس میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں میکڈونلڈس کی, کہ میکڈونلڈس کیا کرتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ سروس پرووائڈ ہے. ٹھیک ہے, اس سے جنریٹ کر لیتے ہیں ایکٹیو انکم, جتنی محنت کی اسی ٹائم سے ریٹرن آ جاتا ہے ایکٹیو انکم, اور ساتھ ساتھ وہ فرینچائزز اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں اب تک 37,000 فرینچائزز اوپن ہو چکی ہیں میکڈونلڈ. اس میں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آنر ہے وہ مانیٹرنگ کا کام کرتا ہے, مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اور یہ فرینچائزز آگے بھی آنے والے ٹائم میں بھی یہ بڑھتی جائیں گی. تو سیم یہی جیسے جنید جمشید برانڈ ہے, وہ پروڈکٹس کپڑے بھی سیل کرتے ہیں, ان کی جو فرینچ یہ برانچز ہیں یہ بھی اوپن ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ہر بزنس میں گڈس کو کا ہی سیٹ اپ ہوتا ہے. ہماری کمپنی یہ سارا سیٹ اپ آن لائن کا بھی کر رہی ہے, آف لائن بھی 43 ایئرس سے تو کیا جا رہا ہے, جو میں آپ کو آگے کروں گی, لیکن یہ سارا سیٹ اپ ایگزیکٹلی ہمارا بھی اسی طرح کا ہی بزنس ہے. ٹھیک ہے, لیکن آن لائن سارا سیٹ اپ ہے. ان کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ سارا کچھ اس طرح کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. اب کو سمجھ آ گئی؟ چلیے گریٹ. اچھا جی, اب ہم بتائیں گے کمپنی سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے اس طرح اگر گائیڈ کرے گا, آنیسٹلی مجھے بتائیں کیا اس کو اچھا لگے بزنس کے بارے میں جان کر؟ ڈیفینیٹلی اچھا لگے گا. میرے حساب سے تو بہت اچھا لگے گا. امپریشن آپ کی فرسٹ کال کا بہت ہائی کلاس جانا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ امپریشن اچھا جائے گا اگر آپ کسی کو اس طرح سیکوینس وائز گائیڈ کرو گے. اب آپ لوگ مجھے بتاؤ,
ٹھیک ہے. یہیں پہ میں بھی آگے فردر گائیڈ نہیں کیا. آپ لوگ کیسے گائیڈ کرتے ہو اپنے پرسن کو؟ آنیسٹلی بتائیں کہ آپ اس سیکوینس سے گائیڈ کرتے ہو. یہی چیز آپ اس سیکوینس کو مائنڈ میں رکھ لو گے نا, آئی ایم 100% شیور آپ کے لیے کام بہت ایزی ہو جائے گا. کیونکہ اس کام کو جتنا سیکوینس سسٹمیٹک طریقے سے کریں, آپ 1000 بھی کام کر رہے ہو, نہ پڑھائی کر رہے ہو, جاب کر رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو, وہی چیز کو لے کر آپ پھر سیکوینس مائنڈ میں ہے, آپ ہر طرح کے بندے کو ٹیکل کر سکتے ہو. میری ان ٹریننگز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو وہ تمام کی پوائنٹس بتا دوں, پھر آپ اپنے سٹائل میں کام کرو, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سب کریٹو ہو, ہائیلی نالجبل ہو, بس ایک چیز سیکوینس کچھ ٹرکس مائنڈ میں رکھو اور پھر اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو انشاءاللہ. اچھا جی, پھر کیا ہے آگے؟ اب آپ بتاؤ گے کمپنی کے بارے میں. اگر آپ کسی کو کمپنی کے بارے میں بتاؤ گے نا, تو اس بندے نے کمپنی کی ایک ایک بات غور سے سنی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہی کمپنی کی کہانی پہلے سناتے نا, اس بندے کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اب آپ کمپنی کے بھی بتاؤ گے نا تو بڑا کم نالج, لیکن سسٹمیٹک طریقے سے آپ بتا سکتے ہو. جی اب میں آپ کو تھوڑا سا کمپنی کے بارے میں بتا دیتی ہوں. بیسیکلی کمپنی ہے نیمڈ اٹ ایز FLP, ٹھیک ہے. فار لیونگ پروڈکٹس بھی کہتے ہیں. کئی دفعہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے سیشنز میں کہ جی آپ مت بتائیں کمپنی کا نام, ٹھیک ہے. آپ FLP کہتے ہیں, ویلنس ریولیوشن بھی کہہ سکتے ہیں, ویلنس انڈسٹری بھی نیم ہے اس کا, ایلو کمپنی بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, میں بتا دیتی ہوں, ایسا نہیں بتاتی کہ میں بس FLP کی کہانی سناتی ہوں. جب آپ خود سوچو, میں نے جب اس طرح کا ڈیٹیل میں اس کو گائیڈ کی ہے, تو پھر میں جب بتاؤں گی تو اس بندے کو آلریڈی اندازہ آتا ہے کہ ایک بندہ جو کال پہ ہی اتنا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور اتنے سیکوینس وائز اور اتنے اچھے طریقے سے اگر ایک چیز بتا رہے ہیں, پھر وہ کمپنی کے بارے میں بھی بہت اچھا ایک ریپو آپ کی وجہ سے بن جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں, کمپنی کو وہ آپ کے تھرو ہی جانتے ہیں. So first point ہے کمپنی named it as FLP, Forever Living Products. ایلو کمپنی بھی اسے کہا جاتا ہے, ویلنس انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے, اینڈ ویلنس ریولیوشن بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اس کا اسٹارٹ اپ ہوا تھا 1978 میں. 43 ایئرس ہو چکے ہیں. اٹس ناٹ اے نیولی اسٹیبلشڈ کمپنی. یہ چیز ان کو کلیئرفائی کر دینی ہے کہ کوئی نئی کمپنی نہیں ہے کہ ابھی کو کھلی ہے. 43 ایئرس ہو چکے ہیں. پاکستان میں سارا ورک ہو رہا ہے وایا دبئی کے تھرو سارا سیٹ اپ ہو رہا ہے. بینیفٹس اس کے سب بیسٹ جو ہیں وہ یہ کہ گوگل سے آپ چیک کر سکتے ہیں درہم ریٹس جو ہم انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں پے آؤٹس کی فارم میں, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے شارٹ کنسائز سیکوینس میں بات کر لیں. پھر آگے کیا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ جی اتنی دنیا کس حصے میں وہ ہیں, اس کے آفیسز ہیں, بتانا چاہتے ہیں بتا دو, نہیں بتانا چاہتے نہ بتاؤ, کیونکہ آپ آلریڈی ہم سیشنز میں 1000 دفعہ یہ چیزیں ریپیٹ کریں گے. آگے آپ بتا دو پروڈکٹس ہیں, بیسکلی اس کے 250 پروڈکٹس ہیں. پروڈکٹس کے بارے میں آئی تھنک تھوڑا سا آپ گائیڈ کر دو تو اچھی بات ہے, کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پروڈکٹس سے ریلیٹڈ کوئی سیشنز نہیں ہوتے, اور وہ بندہ بیچارہ پروڈکٹس کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور اسے نہیں پتا ہوتا کہ پروڈکٹس کیا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ تک اسے نہیں پتا ہوتا, کیونکہ میں جب تھرڈ پارٹی کال کرتی ہوں آئی تھنک اکا دکا ہی ہے جن کو پروڈکٹس کی ڈیٹیل پتا ہوتی ہے, باقی سارے ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو پروڈکٹس تھوڑا بہت بتا دیں کہ جی 250 پلس پروڈکٹس ہیں, اینڈ 8 to 9 کیٹیگریز ہیں, جس کے اندر آپ کے اسینشل آئلز ہیں, اسپریک سے ریلیٹڈ ہیں, ہاؤس ہولڈ آئٹم بھی ہیں, ویٹ مینجمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہیں. آپ کو پراپر آگے آپ کو سیشنز کے علاوہ آپ کو کچھ میں لنکس پرووائڈ کر دوں گی یا کر دوں گا, اس میں بھی آپ ڈائریکٹلی پروڈکٹس کی تمام ڈیٹیل آپ چیک کر لینا. پروڈکٹ والی کہانی 3-4 لفظوں میں بند, یعنی کہ اتنا ہی غلط. فردر آ جاتا ہے ویژن آپ نے بتا دینا کہ بیسکلی کمپنی کا ویژن یہ ہے, مین موٹیو یہ ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ اینڈ ویلنس پرووائڈ کرنی ہے. ہیلتھ سے ریلیٹڈ آپ کو میں نے بتا دیا ہے بیسکلی ہیں پروڈکٹس, ٹھیک ہے. اینڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ویلنس ریولیوشن یا سوری ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کے پروڈکٹس 250 پلس. اینڈ پھر سیکنڈ پوائنٹ جس پہ بہت زیادہ اس کمپنی کا جو ویژن ہے یہ موٹیو ہے وہ ہے لوگوں کو فائنینشیل سورسز پرووائڈ کرنا, ویلنس سولوشن. اینڈ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں دین ہم آپ کو آگے فننگز جو فری آف کاسٹ ہیں, جس میں آپ کو پراپر کمپنی کی ویلیو سے ریلیٹڈ اور آپ کی وائی کلیئر کرنے سے ریلیٹڈ پراپر گائیڈ کیا جائے گا. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں دین کائنڈلی مجھے بتا دیں, تاکہ جو ہمارے نمبر آف پیپل ہیں جس میں سے ہم پوٹینشیل پرسنس کو ہم لے کر چلتے ہیں آگے, تو اس میں ہم آپ کو ایڈ کر دیں, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے اگر آپ پراپر گائیڈ کر دیں گے دین آئی ایم شیور کہ آپ کو وہ ضرور ہاں کہیں گے.
یہ میں نے آپ کو صرف انویٹیشن سے ریلیٹڈ بتایا ہے. آگے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی جاب مائنڈیڈ پرسن کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ہم ایک اس کا مائنڈ ٹرانسفارم کیسے کر سکتے ہیں بزنس کی طرف جو ٹوٹلی جاب والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گی. اب یہاں میں نے آپ کو ٹریننگ سے ریلیٹڈ کچھ نہیں بولا, ٹھیک ہے, کہ بھائی ٹریننگ کا آپ نے بتانا ہے کہ جی ٹریننگ کے سے ہائپ کریٹ. یہ سیشن ہوگا ہمارا کل, جس میں آپ کو پراپر ٹریننگز جو کس طرح کی آپ ٹریننگ دے سکتے ہو, کیا کیا ویڈیوز شیئر کر سکتے ہو, کون سا پرسن کو کیا گائیڈ کرنا ہے, کس طرح کی لے کے چلنا ہے, لائیو دینے ہیں, ریکارڈڈ دینے ہیں, پروڈکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو میں سیکوینس بتا دوں گی کہ بیسکلی ان کو پرووائڈ کیا کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو انویٹیشن کا بتا دیا, اسی طرح ٹریننگ میں ہم نے کیا کچھ پرووائڈ کرنا ہے وہ سیکوینس آپ کو پتا ہے. آپ اسی سیکوینس میں کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, جو کہ میں نے فرسٹ انویٹیشن کال میں بندے کا سٹینڈرڈ دیکھ لیا ہے, تب پھر وہ بندے کو آپ بہت ایزیلی خود لے کے چلو گے. آپ کو مجھ سے ویڈیوز مانگنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یوٹیوب سرچ کرو گے, وہیں ویڈیو نکالو گے اور دو گے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے لائیو بھی اس کو لے کے چلنا ہے تو ریکارڈنگز یا سارا کچھ آپ اچھے سے خود لے کے چل سکتے ہو. گوگل پہ سرچ کرنا سیکھو, میں نے کہیں سے بھی نہیں سیکھتی یہ چیزیں, میں خود سرچ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اور وہی چیز آپ لوگوں کو کتنی میں نے ابھی جو بھی سیشنز دیے میں نے آپ کو لنکس پرووائڈ کرتی ہوں, میں نے آپ دیکھ لو وہ لنکس گوگل سے نکالی ہیں. یہ تھوڑی سی محنت کا کام نہیں ہے کہ آپ, یہ بھی نہیں کہہ محنت, تھوڑی سی محنت کا کام ہے کہ آپ نکالو اور آرام سے وہ چیک کرو اور بہت ایزی آپ کو مل جائے گا. دنیا نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت کچھ کر رہی ہے. جب تک خود محنت نہیں کرو گی, یاد رکھنا میں 4 چیزیں بھی پرووائڈ کر دوں, یہ میری محنت کی انفارمیشن میں آپ کو شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بچ سکے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ یہ 4 لفظ جو میں نے محنت سے آپ کو شیئر کر دیے اور وہی کی بیسس پہ آپ سکسیسفل ہوں گے. آپ کو اس 4 میں اپنے 6 اور محنت کے لگائیں تاکہ آپ اس بزنس میں ڈومیننٹ ہوں. جتنا سیکھیں گے, جتنی نالج لے کر آئیں گے, اتنا ہی اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا. تو سیکوینس دوبارہ سے بتا دیتی ہوں: ورک, ٹائمنگ, ورک ڈیٹیل, کمپنی پروفائل, کمپنی پروڈکٹ, کمپنی ویژن. ٹھیک ہے, یہ ہماری ساری سیکوینس ہے. اب میں آپ کو شیئر کروں کہ بیسکلی آپ ہیڈنگ ڈال دو کہ پروفیشنل پرسنز یا کہ ہاؤ ٹو ڈیل جاب مائنڈیڈ پیپل. ٹھیک ہے, یہ پرسن, یہ جاب مائنڈیڈ پراسپیکٹ. یہ سمپل آپ یہ بھی کہتے ہاؤ ٹو ٹرانسفارم a person from job to entrepreneurial mind. ٹھیک ہے, جو بھی ہیڈنگ آپ کو سوٹیبل لگی ہے. فرسٹ, اب یہ 2 اسٹریٹجیز بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ فرسٹ کال پہ کرو, یہ آپ جب بھی اس سے بات کرو, ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ٹرکس ٹرائی کرو, ذرا جلدی کرنا. یہ نہیں کہ آخری 2cc سے پہلے آپ کو یاد رہیں ساری چیزیں. جب تک اس بندے کے ساتھ سیکوینس میں رہو, یہ تمام پوائنٹس یہ شیئر کر رہی ہوں, کسی بھی کال پہ لگاتار اس بندے کے ساتھ کنیکٹ رہ کر آپ کر سکتے ہو تاکہ اس کو آہستہ آہستہ کنیکٹ کر سکے بزنس کی طرف. آپ اس کی کوالیفیکیشن پوچھتے ہو. ٹھیک ہے, کیا ہے کوالیفیکیشن, وہ تو فرسٹ کال پہ بھی پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کی ایج بھی پوچھیں. ٹھیک ہے, پھر آپ پوچھیں کہ آپ فیوچر کی جاب میں کیا کتنی سیلری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس جگہ آپ کو لگے, چاہے فرسٹ کال پہ کرنا چاہتے ہو, آپ دوسرے دن کرنا چاہتے ہو, تیسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, 7ویں دن, 8ویں دن, جس ٹائم آپ کو سوٹیبل لگے کہ یار اس بندے سے مجھے یہ بات کرنی چاہیے, آپ کرو. اپنا دماغ مال کرو فوکس کے ساتھ. ہر بندہ کریٹو طریقے سے کام کرنا پڑے گا آپ کو. میں آپ کو ایک پیٹرن دے سکتی ہوں, بندے چینج ہے سارے, آپ سب ایک دوسرے سے چینج ہو. ہمارے گھر میں ہر بندہ ہر ایک دوسرے سے چینج ہے. ٹھیک ہے, تو سوچ لے پھر پراسپیکٹ سارے ایک جیسے کیسے ملیں گے, ایک ہی طریقہ سے کیسے اپلائی ہو سکتے. کامن سینس کی بات ہے کہ امپاسبل ہے. بس سیکوینس سمجھے, بندے کے حساب سے جہاں جہاں ٹرن چینج لانی ہے وہ خود کرنی, کانفیڈنٹ رہیے. ٹھیک ہے, پھر کیا کوالیفیکیشن, پھر پوچھیں ایج, پوچھیں, پھر آپ ان سے ایکسپیکٹڈ سیلری پوچھیں فیوچر جاب کہ آپ کیا کتنی ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہو اپنی جاب میں. آپ جو بھی جاب کر رہے ہو, یہ کرنا چاہتے ہو, اس میں کتنی آپ کی سیلری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے حساب سے اس کو بتائیں کہ وہ کہے جی 40,000 یا 50,000, 60,000, 1 لاکھ تو ہونی چاہیے, جتنی بھی. ہر انسان اپنے حساب سے جو بھی بتاتے, تو پھر ان کا اچھا جی آپ کسی بھی جاب میں جاتے ہو تو آپ کو کہیں اپلائی بھی کرتے ہو تو سب سے پہلے کیا کہا جاتی ہے جی آپ اپنی ایکسپیکٹڈ سیلری بتائیں کتنی آپ کرنا چاہو گے. تو اس کے حساب سے وہ آپ جو بھی آپ چاہتے ہو یا آگے وہ بتا دے کہ جی آپ نے اتنے مہینے کے بعد آپ کی سیلری میں اتنی بونس مل جائے گا اور فلانا مل جائے گا. تو آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ جی پھر انفلیشن ریٹ کے بھی بارے میں آپ کے سامنے ہے جو مہنگائی کا جو حال ہے. عمران خان کی جو حکومت ہے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سسٹم چلا رہے ہیں, تو آپ سوچ لیں کہ انفلیشن کا کیا لیول جا رہا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کو وہاں ڈسکس نہ کرنا, 80 سے 90 لوگ پالیٹکس میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنی, سمپل آپ نے انفلیشن کی طرف آنا ہے.
بالکل یہاں پہ بھی عمران تھا. تو انفلیشن کا ذکر کرنا ہے کہ جی انفلیشن کا ریٹ اور آپ مہنگائی تھوڑا سا ان کو بتائیں نا جو مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اکنامیکل ایشوز کے بارے میں, پھر لمیٹڈ گروتھ کے بارے میں بتائیں جی کہ جاب میں کتنی لمیٹڈ گروتھ ہوتی ہے, آپ بہت بھی بڑھ نہیں سکتے, آپ کو ڈریمز وغیرہ آپ جتنے سوچتے ہو آپ سب اچیو کرنا پاسبل ہوتا ہے ایک جاب کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک جاب ہے تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ جی دیکھیے سب کچھ ایک جاب سے پاسبل نہیں ہے. کائنڈلی جاب کرنے والے کو جاب کو برا مت بتائیں, جاب کے جو کیا کہتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹس کہہ دوں یا جو کنسیکوینسز ہیں یا اس ٹائپ کے کچھ ورڈز بول رہی ہوں کہ مطلب اس بندے کو تھوڑا سا ریالٹی کی پکچر دکھا دو. ہاں ڈرا بیکس کہہ دیتے ہیں, لیکن جاب کو برا نہیں کہنا ڈائریکٹلی, کچھ بھی ایسا نہیں کہنا ہے کہ وہ بندہ کہے کہ جاب کر وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. جاب کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے, تو جاب کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جاب تو کر رہے ہیں, جٹ ہے جو لمیٹڈ گروتھ ہے, آپ نہیں اتنا بڑھ سکتے. پھر انسان ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے جی چادر دے کے پاؤں لاؤ, تو آپ اپنی چادر بڑھا لو نا, آپ تھوڑی محنت کوشش کرو, اپنا راستہ بدل لو. قرآن پاک میں آپ سفر آپ ہجرت کر آپ کا برکت ہو رہی ہے, آپ کا کام نہیں چل رہا, آپ کسی اور کام کی طرف چلے جاؤ. ہمارے تو مذہب میں ہے کہ آپ کا تقریباً 80 سے 90% آپ کا بزنس میں ہے, تجارت میں ہے. تو ہم لوگ کیوں اپنے آپ کو ایک جاب میں پھنسا رہے ہیں؟ آج مسلمان ہی سب سے زیادہ جاب کرے, ایڈوانس نیشنز جاب کی بجائے بزنس, وہ بزنس مائنڈ بن چکے ہیں, وہ بزنس کی طرف فوکس ہے. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ بھی آپ گائیڈ کرو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے کہ آنے والا ٹائم روبوٹک ورلڈ کا کام کرے گا. پھر کیا کریں گے جب جابس ابھی جب پہلے مشینز آئی تھی تو انہوں نے 30% جابس کو ختم کر دیا. اب جب روبوٹس کام کریں گے, جو آلریڈی جاپان یا کئی کتنے ممالک میں روبوٹس کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی جگہ روبوٹس آ جائیں گے. پھر کیا کریں گے آنے والے ٹائم میں 10 سے 15 سال میں بہت بڑی ڈراسٹک چینج ہونے والی. پھر کیا کریں گے؟ آپ کو اس ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جاب کے بجائے اپنا بزنس سیٹ اپ کرو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں پراپر آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کسی بندے کو گائیڈ کے بارے میں پراپر لاجک میں بات کر کے کروں کہ آپ کو بزنس اسی لیے بھی کرنا چاہیے. پھر کہ ask how much time you would rendered in covering expenses which your parents spent on your studies. کہ آپ ان کو پوچھو کہ آپ نے جتنی اسٹڈی کی ہے, جتنا آپ کے گھر والوں نے آپ پر پیسہ لگایا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سال چاہیے آپ کو وہی پیسہ کور اپ کرنے کے لیے؟ کچھ آئیڈیا لگائیں ذرا آپ مائنڈ میں کہ کتنا پیسہ لگا چکے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو لگے گا وہ پیسہ کور کرنے میں, ٹھیک ہے. اس کو ریالٹی کی پکچر بتاؤ, کتنا آپ اس سال میں, آپ اس عمر میں, آپ 25, 26, 27, 30 میں کرتے ہیں. پھر آگے وہ بتاتے جی 35, 40 میں جا کے, پھر ان سے کہیں گے جی 40 میں جا کے آپ کرو گے تو 40 کے بعد آپ نے جو لائف کی جو فیسلٹیز ہیں, مٹیریل جو میں اپنے لگژریز کمفرٹس چاہتے ہیں, آپ وہ بڑھاپے میں انجوائے کرنا چاہتے ہو. تو وہ لوگ کون ہیں جو جوانی میں, جو اتنی چھوٹی ایج میں انجوائے کر رہے ہیں؟ یہ دور ہے. آج لیٹر جو ہے وہ ڈاکیے کے ذریعے نہیں جاتا, آج پراپر آپ کا واٹس ایپ کا میسج چلا جاتا جو سیکنڈز میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو دنوں, ہفتوں, سالوں, مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا. وقت چینج ہو رہا ہے, آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹرانسفارم کرنا ہے, اپ گریڈ کرنا ہے, چینج کرنا ہے, تاکہ آپ اس ماحول حساب سے, چینج کے حساب سے آپ اپ گریڈ کر کے اپنا لیول لائف اسٹائل کو چینج کر سکیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. دوسرے بندے کو لگ پتا چلنا چاہیے کہ یار اس بندے کے پاس اتنی نالج ہے اور یہ بندہ جیسے گائیڈ کر رہا ہے اس جیسا کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. اس کو ریالٹی کی پکچر دکھا دیں. پھر کیا ہے, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ان کو ایکسٹرا نالج دیں تاکہ ان کو پتہ چلے, ٹھیک ہے. بزنس اگر آپ ان سے کہتے ہو, وہی پوائنٹ ہے کہ بزنس سیٹ اپ آپ کرتے ہو 35 میں جا کے اور اس کے بعد جا کے, تو آپ انجوائے کب کرو گے, اپنی فیملی کو ٹائم کب دو گے؟ تو اسی لیے ایسا بزنس کریں. اس بزنس میں کیا بینیفٹس ہیں؟ اب یہ جب آپ یہ کہانی سنائیں گے اس کے بعد وہ بندہ اس کو بتائیں گے جی اس بزنس میں ٹائم فریڈم ہے. ٹائم فریڈم کو پلیز کلیئر بتایا کریں. ٹائم فریڈم, میری اپنی ٹیم میں کئی لوگ ٹائم فریڈم کو سمجھتے ہیں کہ اندر آ کے بس سو جاؤ, ڈھیلے ہو کے پڑ جاؤ. نو, ٹائم فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سیکھ لو, پہلے پراپر سیکھ لو. جو سیشنز ہیں, جو ٹریننگز ہیں, پراپر سیکھ لو. ٹریننگ سیشنز تو کنٹینیو رہیں گے جب تک آپ اس بزنس میں, کیونکہ وہ اپ گریڈ کرتے جاتے ہیں. کیونکہ ساری باتوں کی سمپل ٹرمز باتوں کی گیم ہے. ساری کی ساری یاد نہیں رہتی نا, کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے. اب سیشن جو میں نے دوبارہ لے رہی تھی, کیونکہ کئی پوائنٹ میرے دماغ سے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے بھی آپ کو سیشن تو لیکن جو بیسک نالج ہے وہ تو لے لیں, آپ کو پتہ تو چل جائے کہ ہے کیا سارا پوائنٹ, پھر اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں اپنی نالج کو, ٹھیک ہے.
تو پھر یہی پوائنٹ ان کو بتائیں کہ جی آپ اتنے عرصے میں آپ پھر فیملی کے ساتھ کیسے انجوائے کریں گے, یہ سارا سیٹ اپ. تو کیا ہے, ٹائم فریڈم کا پہلا کہ سیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے حساب سے کام کریں, اور آگے جب آپ کا پراپر ایک سیٹ اپ کنٹینیو ہو جاتا ہے, بہت کم عرصے میں بھی ہوتا ہے, آپ سیکھو پراپر ٹیکٹکس کے ذریعے اسکلز اپلائی کر کے پراپر ایک یہ نمبر کی گیم ہے, یہ بزنس نمبر کی گیم ہے, اور نمبر کی گیم کو کس طرح آپ نے اچیو کرنا ہے اس کے لیے پراپر طریقہ کار ہوتا ہے. اپنا خود مائنڈ میں گولز پلاننگ کس طرح کی جاتی ہے, وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ. دین اس کے بعد آپ سارا کچھ جو ہے ٹائم, آپ پھر ٹائم فریڈم انجوائے کرتے ہو, آپ کام نہ بھی کرو تب بھی آپ ارننگ جنریٹ کرتے ہو. آج سر عمران نے اس بزنس میں اپنے 7-8 مہینے پراپر دیے, مینیجر لیول کوالیفائی کیا, ٹھیک ہے. اب ہر کسی کا سکسیس ٹائم الگ ہے. اب یہ کہیں کہ سر عمران نے 7 مہینے لیے, میں نے 7 مہینے میں سپروائزر ہی اٹین کیا, لیکن میں نے 2 مہینے میں سپروائزر کیا تھا, سر نے 5 مہینے میں جا کے سپروائزر لیول اٹین کیا تھا. ہر کسی کا سکسیس ٹائم پیریڈ, ہر کسی کا چیز, ہر کسی کا الگ ہوتا ہے. کسی کے کیا ایشو آتا ہے, کون کس چیز میں ویک ہوتا ہے, اس کو اپنا اسٹرانگ کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو کمپیریزن نہیں ہے کسی کا کسی کے ساتھ. لیکن میں سر عمران کے بارے میں بات کری, آج وہ اپنا ایک برانڈ بھی لانچ کر رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل, وہ کوئی اور بھی ساتھ بزنس کر رہے ہیں ساتھ. تو وہ کیوں کر, کیونکہ انہوں نے اس بزنس میں اتنا اپنا سیٹ اپ کر لیا ہے کہ آج ان کا وہ کام نہیں بھی کریں گے نا تو تب بھی ان کی ارننگ آئے گی لاکھوں میں, ٹھیک ہے. تو یہی چیز آپ کو بتانی ہے کہ ٹائم فریڈم بیسیکلی ہوتا کیا ہے, کہ آپ نے پہلے سیکھو, پھر آپ اپنی ٹائم کے حساب سے, اور پھر یہی چیز ہے کہ آگے آپ جب کام نہیں کرتے, آپ کے ساتھ جو لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, تب آپ کو ارننگ آتی جاتی ہے. تو یہ آپ کی پوائنٹ, آپ سیکنڈ اسٹریٹجی ہے. اب یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, پہ بھی کر سکتے اسٹوڈنٹ کو بھی آپ شیئر کر سکتے. آج کل تو ماشاء اللہ اسٹوڈنٹس کا بھی سیم ہی مائنڈ لیول ہے. تو پھر کیا ہے, ڈگری ہولڈرز ورسز اسکل ہولڈرز. آپ اس چیز کو کلیریفائی کرو کہ آج کل لوگ ڈگری ہولڈرز زیادہ ہیں, اسکلز نہیں ہے, سافٹ اسکلز نہیں ہے لوگوں کے پاس. کون سی سافٹ اسکلز نہیں ہے؟ آج یونیورسٹی سے پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, ان کو پبلک ڈیلنگ نہیں کرنے آتی, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا مارکیٹ پریشر کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. کمیونیکیشن اسکلز اتنی ویک ہوتی ہیں, کانفیڈنس زیرو ہوتا ہے, ان کا سیلف بلیف ہی نہیں ہوتا. آج جو بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں وہ کس چیز پہ کام کر رہے تھے, ان کی سیلف بلیف پہ, کہ یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. اور ہماری جو نارمل یونیورسٹی سے نکلتے وہ ایسے نکلتے جیسے اپنے کمرے سے نکل کے باہر آئے, کیونکہ ان سے بات ہی نہیں کی جاتی, ان کو کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ کلاس میں ایون کھڑے ہو کے اپنی کلاس کو فیس نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے جو بندہ یہاں کھڑے ہو کے فیس ہے, اس کو باہر نکل کے ایسا نہیں کہ وہ کبھی بھی فیس نہیں کرے گا, لوگوں کو تو اس نے ہی فیس کرنا ہے, لیکن بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کا. وہ اتنے جھٹکے اور چیلنجز اور ٹف ٹائم کے بعد جا کے اس کو فیس کرنا آتا ہے. تو یہ چیزیں بتائیں کہ آپ کی اسکلز, آج ڈگری ہولڈر زیادہ ہیں لیکن کسی کے پاس نالج نہیں ہے جس طرح کی نالج چاہیے. اور اسکلز آپ کی کون سی ہے؟ پرابلم سالونگ اسکلز. آنے والا ٹائم 250 میں آپ کی جو امپورٹنٹ اسکلز آنے والے ٹائم کی, کیا نا, گوگل کر کے آپ چیک کر لیں کون سی اسکلز کا ٹائم آنے والا ہے. ڈگری ہولڈرز کی ضرورت نہیں ہوگی, اسکلز ہولڈرز کی ضرورت ہوگی. کون سی اسکلز ہیں آپ کی؟ ٹائم مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, ریسورس مینجمنٹ, آپ کا پرابلم سالونگ اسکلز, کانفیڈنس بلڈنگ, آپ کا سیلف بلیف, آپ کا کمیونیکیشن, وربل اسکلز, نان وربل اسکلز جو ہوتی ہیں, کمیونیکیشن اسکلز, وربل کمیونیکیشن اسکلز, نان وربل کمیونیکیشن اسکلز. آپ کی باڈی لینگویج بھی آ جاتی ہے آئی تھنک, لیکن یہ سافٹ اسکلز بھی نہیں آتی. لیکن یہ کہنے سمپل, اس میں وہ کر رہی ہوں, کنیکٹ کر رہی ہوں کمیونیکیشن میں. اس کے علاوہ آپ کا جو ویژولائزیشن ہے, اور مین چیز یہ ہے کہ آپ ایک آپٹمسٹک اپروچ, ٹھیک ہے, اور کنسسٹنٹ وے ایفرٹ کرنا. تو یہ کچھ اسکلز ہیں جو آپ کے اندر, ڈیسیژن میکنگ کی اسکلز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, لیڈرشپ اسکلز, ٹیم میکنگ اسکلز, آپ کی تمام چیزوں میں ایک پراپر وے کیا کہتے ہیں ڈومیننٹ ہونا, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, جب آپ اس طرح کے پوائنٹس ڈسکس کرو, جب بھی ڈسکس کرو, قرض ضرور لینا, ٹھیک ہے, جو سوٹیبل کو ٹائم لگے. آپ کو میں نالج اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کے پاس پوائنٹس ہونے چاہیے کہ اس بندے کی نا صحیح اس کو نالج پرووائڈ کرنی ہے, اس بندے کو پتہ چلنا چاہیے. اور یہ ہم جھوٹ نہیں بتا رہے کہ ہم یہ 2C کے لیے کو پراپر نالج دے کہ کیا کیا حالات ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے, آپ بتا دو کہ جی ڈگری ہولڈر ہماری, ہم جو بھی پڑھائی کرتے ہیں, آپ سب بھی یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ریالٹی ہے. میں نے خود پڑھائی کی, میں نے ڈبل ماسٹر کی سیم ایئر میں, ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے میں نے 80 to 90% کیا پڑھا تھا, تھیوری. بزنس کیا لیکن تھیوری میں, کہانیاں مجھے یاد ہے ساری, یہ تھیوری میں. نہ آرگنائزیشن کا منہ دکھایا نہ کچھ. ہاں میں نے بینک میں کی تھی انٹرنشپ, لیکن ان کو یہ چیز کلیئر کریں
80% नॉलेज बेस्ड होता है वो थ्योरीज। क्या वो अपनी डिग्री लेके जाके किसी शॉप से कोई चीज ले सकते हैं? ठीक है, हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस तो बड़ा बढ़ जाता है कि जी हमने ये किया ये किया ये किया। अर्निंग हिसाब से हम सिफर होते हैं। जो मेरे भाई के काम पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, मेरे भाई के काम पे लेबर मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रहा था, एक मजदूर मेरे से ज्यादा अर्निंग कर रहा था, और मैं वहां पे स्कूल में धक्के खा के कम अर्निंग कर रही थी। मेरे लिए शर्म का मकाम था। ठीक है, नो डाउट पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन आपको वो वे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा एक रिस्पेक्टफुल वे होना चाहिए। लेकिन उसमें पैसे की भी तो अमाउंट कुछ तो हो। इतना साल हमने जाया किए हैं, इतने पैसे लगाए हैं, तो कुछ तो आपको भी रिटर्न मिले कि हम भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमने इतनी जान मारी, क्या मिला हमें। तो ये बात उनको क्लियर करें कि हमें क्या मिला। एंड में डिग्री लेके धक्के खाने हैं कई लोग। अभी इवन के अपने कजन दुबई से आए, वो क्या कह रहे हैं नेफ्यूज को कि डिग्री लेने के बाद अगर धक्के खाने हैं तो ऐसे करो डिग्री ना लो और पहले जाके अपना सेटअप बना लो। ठीक है, अपना तरफ चले जाओ। फिर भी मैं इस चीज को कहती हूँ कि ये चीज गलत होगी कि अगर आप बिल्कुल डिग्री ना लो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करो। ऐसा कोई अल्लाह ने आप में कम अक्ली नहीं रखी कि आप पढ़ाई के साथ कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक पढ़ाई के साथ, मैंने एक मास्टर्स के साथ दूसरा मास्टर्स किया। ठीक है, और एक मास्टर्स करना भी आप सबको पता है कि वो आसान नहीं होता। तो उसमें भी पोजीशन होल्डर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सोच लो कि फिर आप कर सकते हो, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल और यू कैन डू इट, ये चीज अगर आपको पता है ना कि आप कर सकते हो तो आप वाकई कर सकते हो। ठीक है, तो बिजनेस की तरफ आप अपनी डिग्री जरूर पूरी करो। ये उनको बताएं कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको फील्ड की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल वे, आप ये फील्ड आपके पास एक है जिसके जरिए आप वो सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी सीव में आ सकता है। वो पॉइंट मैंने आपको शेयर किए, मैं इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, नो नॉलेज अबाउट हाउ टू जनरेट मनी। ठीक है, हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं दी जाती कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। आप अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, हम लोगों के एंटरप्रेन्योर्स का जो सब्जेक्ट था MBA में, मैंने जो पढ़ा था, हमें ऐसे बंदे ने पढ़ाया था कि वो टीचर था, सॉरी टू से क्या कहूँ मैं, वो चौकीदार, और उसकी नॉलेज तकरीबन एक लेवल की थी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो बंदा हमें पढ़ा रहा है वो खुद भी एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पर वो बंदा एक टीचर, नॉर्मल सा टीचर, जो थ्योरी उसने कहानी रट्टा लगाया तो वो रट्टा हमें सुना रहे होते। कोई हमें मनी से रिलेटेड कोई गाइडेंस दी जाती कि पैसा जनरेट कैसे कर सकते हैं। हमें आज तक नहीं पता कि पैसा हम कैसे बना सकते। हमें ये सिखाया जाता है कि पैसा आगे भाग रहा है और आपने पैसे के पीछे कैसे भागना है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि पैसा आपके पास आए। हमने पढ़ाइयाँ की हैं और हम सिर्फ एक रैट रेस में है कि हम पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, कि पैसा हमारे हाथ आ जाए। तो वही चीज है, अपना ज्ञान, वो एक हिंदी का वर्ड है, अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज अपना बढ़ाओ कि पैसा आप तक पहुंच जाए। फिर क्या है, कोई स्किल्स पे काम नहीं किया जाता, नो स्किल्स पॉलिश। ठीक है, ये जो दो है ना, ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, इससे भी आपको पॉइंट्स रिटर्न में मिल जाएंगे। ठीक है, नो स्किल्स पॉलिश यानी कोई स्किल्स पॉलिश नहीं की जाती, कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश नहीं की जाती। एंड स्किल्स वाला, या फिर इससे पहले वाला पॉइंट रिपीट कर दूं शानज़ा मैम, स्किल्स वाला, ओके, मनी वाला ये पॉइंट है कि नो नॉलेज अबाउट हाउ टू जनरेट मनी। आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाती, ना कॉलेज में ना यूनिवर्सिटी में, कि आप पैसा कैसे जनरेट कर सकते हो। हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप पढ़ाई करो, उसके बाद पैसा आगे आगे भागेगा और हम उसके पीछे पीछे भागेंगे। आज तक मैंने इस चीज को ही देखा है, ना कि हमें ये सिखाया जाए कि आप अपनी नॉलेज, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि पैसा आपके पास आए। खुद लोग आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहें, चाहे बिजनेस में चाहे किसी भी काम में, लोग आपके पास आए। तो उसके लिए आपको वैल्यू अपनी बढ़ानी है। अपने बिजनेस रिलेटेड आपकी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। हमारे पास पैसा आ जाता है, हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ किस तरह लगाएं। फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती। सिंपल टर्म्स में हम जनरेट कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है, हमें कुछ भी गाइड नहीं किया जाता। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी में बैठ के हमें दुनिया में टैकल कैसे करना है हमें नहीं सिखाया जाता, और ये बहुत अफसोस बात है। ठीक है, फिर आगे क्या पॉइंट है कि नो स्किल्स, हमारी स्किल पे काम नहीं किया जाता है। एज अ, ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी, बुलाना होगा, प्रेजेंटेशन वाले दिन भी ऑनेस्टली मुझे याद है कि प्रेजेंटेशन वाले दिन भी मेरी क्लास में जो मेल या फीमेल होते थे, तो हम पहले से बंदे वो किए होते थे कि मैं आपकी तरफ देख के बात करूंगी, फिर मैंने आपकी तरफ देख के बात करना, आपकी तरफ, खबरदार किसी ने एंड में कोई क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, मुझे याद है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हो, हम लोगों ने पहले से धमकियां दी होती थी, खबरदार किसी ने क्वेश्चन पूछा तो, या फिर पहले से क्वेश्चन बना लेते थे कि तुमने ये वाला क्वेश्चन पूछना है।
हाँ वार्निंग दे देते, खबरदार फजूल किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछने, या फिर क्वेश्चन पहले से बता देते कि जी ये क्वेश्चन पूछ लेना, इसके अलावा अगर किसी ने पूछ लेना तो खैर नहीं है, बाहर भी निकलना तुमने, समझ आ गई। तो ये इस तरह हम लोग पढ़ाइयाँ करते हैं, अब सोचोगे फिर क्या हालात है। फिर आगे कहेंगे फिर आप लोगों ने, हाँ वरना आपकी भी बारी आएगी ये धमकी सबसे होती है। हाँ बिल्कुल, ये प्रेजेंटेशन है, फिर कहते हैं तुम्हारी भी बारी आएगी ना, फिर देखना। अच्छा मेरी जी तो आगे क्या है जी, एसेंशियल स्किल्स के बारे में हमको बताएं जी। कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में आपको गाइड किया जाता है, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, स्टोरी टेलिंग कैसे की जाती है, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे की जाती है। दोबारा से बता रही हूँ, इन स्किल्स के बारे में उनको बताएं कि हम ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कुछ नहीं पता होता। लोग पर्सनालिटी ग्रूमिंग ही नहीं होती हमारी, ड्रेसिंग सेंस नहीं आता, बात करना नहीं आता, बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोगों को कि आप सब गवाओगे, आपकी क्लास में कुछ ऐसे मेल या फीमेल होती, फीमेल्स का भी हाल होता है लेकिन ये शायद गाँव में उसमें इतना नहीं पता। मैंने प्रॉपर ऐसे मेल देखे हैं अकेडमी में जो इतना कांप रहे होते थे बात करते हुए कि मैं उनको देखती थी कि इतना कांप क्यों है। तो वजह क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में प्रेजेंटेशन या इंजीनियरिंग या उनके स्टूडेंट्स होते हैं, बेचारों को तो पता नहीं क्या किया होता है कि बहुत ही बुरा हाल होता है। तो कांप रहे हैं, बुरी हालत, बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं है, कांप रहे, हाथ कांप रहे। मेरा भी कभी कांप रहा होता था, ऐसे मैं हर किसी का हाल होता है। और तो लेकिन इतना थोड़ा बहुत तो बंदे को कंट्रोल आ ही जाता है, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल अपने बॉडी लैंग्वेज उस पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीजें भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में ही आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको बताएं जी कम्युनिकेशन स्किल्स पे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये बेसिक स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, आपको प्रेजेंट करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे की जाती है, सेलिंग कैसे की जाती है, प्रॉपर जो टैक्टिक्स होती है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है। स्टोरी टेलिंग क्या होती है कि आप सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। लोगों को कहानियां सुनने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, लोग कहानियां सुनना चाहते हैं, लेकिन वो वाली जो एक सक्सेसफुल पर्सन की कहानी हर कोई सुनना चाहिए, एक लूजर की कहानी कोई नहीं सुनना चाहिए। तो सक्सेसफुल बन के अपनी कहानियां या किसी सक्सेसफुल पर्सन की कहानियां भी शेयर करें, ठीक है। आप बुक्स पढ़ते हो, उसमें भी स्टोरी टेलिंग है। आप कासिम अली शाह का सेशन सुनो, उसमें भी स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। फिर क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नॉलेज, फोकस, कॉन्फिडेंस, सारी चीजें मिलके आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है। और हम उसी पर्सनल ब्रांडिंग की बेसिस में लोग हमें देखकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं कि एक बंदा है, इसका खुद इतना कमांड है, ये खुद इस लेवल का है, तो डेफिनेटली ये बंदा मुझे भी किसी लेवल पे लेके जाएगा। क्योंकि हम जिस तरह की कंपनी, जिस तरह के लोगों को ज्वाइन करते हैं, मैं बिजनेस कंपनी नहीं, नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। कंपनी हम जिस तरह की, अगर कहते हैं कि अब सक्सेसफुल लोगों डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। रीजन क्या है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, सेल्फ बिलीफ पे काम किया जाता है। 25,000 जो कमा रहे हैं वो 25,000 वाली उनकी कंपनी है, उनका वही कॉन्फिडेंस लेवल है। जो 50 कमा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका जो सेल्फ बिलीफ है वो इतना ही है। जो 20 लाख कमा रहे हैं महीने के, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ बिलीव अलग है, वो बहुत हाई लेवल है। तो डेफिनेटली जिस तरह के लोगों में हम रहते हैं वैसे ही हमारा सेल्फ बिलीव बन जाता है और माइंडसेट बन जाता है। तो ये चीजें आप उनको क्लियर करें। फिर आगे क्या है कि एफएलपी बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है। अब ये सारी नॉलेज के बाद आप बताओ कि जी एफएलपी बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है। लर्निंग करवाता है, स्किल्स सिखाता है, मनी जनरेटिंग वेज सिखाता है, इंप्लीमेंट करना सिखाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। इट्स नॉट अबाउट थ्योरेटिकल। आज मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो क्या मिलेगा, इसके बाद आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनते हो इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो ये मैं पॉइंट दोबारा से बता देती हूँ लास्ट वाला, कि एफएलपी बिजनेस प्रोवाइड करता है लर्निंग, ठीक है, प्लस स्किल्स, प्लस मनी जनरेटिंग वेज, प्लस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि इस सब आप करते हो तब जाके बनते हो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, या डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये है आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और ठीक है, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।